ایک سوال بھی نے پوچھا تھا نیچے کمنٹ میں، آپ بھی پوچھ لیا کریں تاکہ ہم آپ کو جواب دیں، اور ہمارے چینل کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم لوگوں تک اپنی بات کو پہنچا سکیں اور زیادہ سے زیادہ مخلوق خدا کو فائدہ ہو۔ تو وہ تو آپ کے دیکھنے اور کمنٹ سے ہوگا، ایسا تو نہیں ہوگا۔ تو اس نے پوچھا تھا کہ چہرے کی نورانیت کے لیے کوئی وظیفہ بتا دو یا کوئی ایسے اعمال بتا دوں جس سے چہرے میں نورانیت پیدا ہو۔ تو بالکل دونوں ہیں میرے بھائی، اور دھیان سے سنو، بہت چھوٹے سے اعمال ہیں۔ دیکھیے میرے بھائی، اعمال کے لحاظ سے تو میں بتا دوں، سب سے بڑا جھوٹ، غیبت، حسد، چغلی، اور اس کے ساتھ ساتھ دھوکہ، یہ ایسے اعمال ہیں کہ اس کے ساتھ چہرے کے نورانیت ختم ہو جاتے ہیں۔ نماز نہ پڑھنا، اس کے ساتھ بھی چہرے کی نورانیت ختم ہو جاتی ہے۔ آپ مجھے بتائیں گے کیسے؟ وہ ایسے کہ ہمیشہ جھوٹا، بغض رکھنے والا، حسد رکھنے والا، دھوکہ دینے والا ہمیشہ فکر اور سوچ میں لگا رہتا ہے، اور اسی پریشانی کی وجہ سے چہرے کی نورانیت ختم ہو جاتی ہے۔ اور نماز تو نور ہے، اگر وہ نہ پڑھے تو ضروری بات ہے کہ چہرے کی نوریت ضرور ختم ہوگی۔ اب اگر کوئی اعمال سے اپنے چہرے میں نورانیت لانا چاہتا ہے تو سب سے پہلے جھوٹ چھوڑ دے، دھوکہ چھوڑ دے، غیبت چھوڑ دے، چغلی چھوڑ دے، حسد چھوڑ دے، بغض چھوڑ دے، نماز پڑھنا شروع کرے۔ یہ تو وہ اعمال ہیں جو نورانیت کی وجہ سے انسان کے چہرے پر نور آ جاتے ہیں۔ اب آتے ہیں بیماری کے لیے کوئی وظیفہ۔ تو مسند احمد اور طبرانی میں ایک روایت ملتی ہے، اس میں باقاعدہ طور پر ایسے کلمات ہیں کہ اگر آپ فجر کی نماز کے بعد اس کو 3 مرتبہ پابندی کے ساتھ پڑھ لیا کریں، اور اگر بیماری زیادہ ہو، خصوصاً خواتین کے چہروں کی بیماریاں زیادہ ہوتی ہیں اور وہ بدنما بھی ہو جاتے ہیں اس کے چہرے، تو اس کے لیے تو ضروری ہے کہ وہ وقت پڑے۔ اگر کوئی برس کی وجہ سے چہرے پر داغ پڑے ہوئے ہوں، چھائیاں ہوں، کیل ہو، ماہ ہوں، جو بھی ہو، جیسے بھی ہو، جس سے چہرہ بدنما ہو جاتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ یہ کلمات پابندی کے ساتھ پڑھے اور اس کو سنے اور پڑھا کرے۔ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔